الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. آپ کا ٹیم میوٹ سارے ہیں. تو آج ہم پڑھیں گے فعل ماضی کے بارے میں ادھر سے، لیکن کل ہم پڑھے تھا وہ مرفوع کے بارے میں. مرفوع کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے تھوڑا سا نئے سے. میں ریویژن نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں سوچتا ہوں آپ دیکھتے ویڈیو سے ہی واپس سے اور ٹائم بچے گا ایسے، کیونکہ آپ کو خود یاد کرنا چاہیے یہ سب چیزیں. دیکھیے، سکون کیا ہوتا ہے؟ سکون جزم کو بولتے ہیں. سکون یا جزم ایک ہی بات ہے. یا تو آپ سکون بولیں گے یا تو آپ جزم بولیں گے. تو سکون کس کو بولتے ہیں؟ جزم کو بولتے ہیں سکون. سکون جزم کو بولتے ہیں. ساکن کس کو بولتے ہیں؟ وہ حرف جس پر جزم ہو. فار ایگزامپل مانیے آپ، یہ کیا ہے؟ دال ساکن. یہ کیا ہے؟ نون ساکن. یہ کیا ہے؟ با ساکن. ان شارٹ جس حرف پر سکون ہوگی یا جزم ہوگی اسے بولیں گے ساکن. اور سکون یا جزم کس کو بولتے ہیں؟ اس سمبل کو. یا تو اس سمبل کو کیا بولتے ہیں؟ جزم یا سکون بولتے ہیں اس کو. ہے نا؟ یا تو لکھتے ایسے یا تو لکھتے ایسے. ٹھیک ہے. اب واحد پتہ ہی آپ کو، واحد ہو گیا سنگولر، ہے نا؟ کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھی جائے، جو کرتا ہوگا انڈیکیٹ ایک چیز کی اور، وہ کیا واحد. یا بولتے ہیں مفرد. کیا بولتے ہیں اس کو؟ آپ لکھتے ہیں سائڈ میں مفرد بھی، یا آپ لکھا کریے جو میں بولتا ہوں نا، یہ سب کچھ لکھنا چاہیے آپ کو. واحد یا مفرد بولتے ہیں. اور تسنیہ ہوتا ہے ڈوئل، یعنی کہ دو. یا تسنیہ کو بولتے ہیں مثنی. کیا بولتے ہیں؟ مثنی. یہ بھی آپ لکھیے، یہ سا ہے مثنی. اور یہ الف ہے. یہ آپ سمجھے یہ چیز میں کیا بول رہا ہوں؟ مثنی. چلیں گے، یہ الف ہے. مجھے لگتا ہے ہمیں لگیں گے 3 منتھ کورس ختم کرنے میں یا 4 منتھ، جس حساب سے چل رہے ہیں ہم، کیونکہ میں چل رہا ہوں بہت آہستہ اسپیڈ سے. آپ دیکھیں گے کتنا ٹائم لگے گا ان شاء اللہ. مثنی کیا ہوتا ہے؟ ڈوئل. مثنی بولتے ہیں کس کو؟ ڈوئل فارم کو. جو نا یہاں پہ یہ کچھ نہیں ہے نا مثنی، یہ نا یہ الف ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں الف مقصورہ، جو کہ یا کی شکل میں ہوتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں عیسیٰ، پڑھتے لکھتے کیا ہے؟ عیسائی. پڑھتے کیا ہے؟ عیسیٰ. ہم لکھتے ہیں موسیٰ، پڑھتے کیا ہے؟ ہم لکھتے ہیں موسیٰ. پڑھتے کیا ہے؟ موسیٰ. کیونکہ اصل میں یہ الف ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں الف مقصورہ. یہ آپ لکھ سکتے ہیں سائڈ میں. اسے ہم بولتے ہیں عربی زبان کے اندر کیا؟ الف مقصورہ. الف مقصورہ مطلب ہوتا ہے ایسا الف جو کہ یا کی شکل میں ہوتا ہے. جو کہ یا کی شکل میں ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہاں پہ ہوتا ہے یہ کہ یہاں پہ نیچے 2 ڈاٹس نہیں دیے گئے ہوتے. یہاں پہ نیچے 2 ڈاٹس نہیں دیے گئے ہوتے. تو کیونکہ وہاں پہ ڈاٹس نہیں ہوتے تو اس لیے ہم پہچان پاتے کہ الف ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں الف مقصورہ، جو کہ یا کی شکل میں ہوتا ہے. تو مثنیٰ کس کو بولتے ہیں؟ ان شارٹ ڈوئل کو. یا تسنیہ کس کو بولتے ہیں؟ ڈوئل کو. ڈوئل کیا ہوتا ہے؟ دو. کیونکہ عربی زبان کے اندر خالی سنگولر پلورل نہیں آ جاتا ہے، بلکہ ڈوئل فارم بھی آ جاتا ہے. الگ صیغہ وہاں پہ آ جاتا ہے، الگ فارم آتا ہے. کہاں پہ؟ ڈوئل فارم میں. تو دیکھیے، کسی لفظ کا کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا، کسی بھی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا، کیسی حالت میں ہونا جس سے دو چیزیں سمجھی جائے. جس سے ہم دو چیزیں سمجھیں گے. دو چیزیں ہے نا، مطلب دو کیوں انڈیکیٹ کرتا ہوا؟ دو چیزیں ہے یہ. اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ تسنیہ. اور جمع، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائے. ٹھیک ہے. جو کرتا ہوگا انڈیکیٹ مور دین 2 چیزوں پہ، اس کو بولتے ہیں جمع، پلورل، ہے نا؟ ایک ہو گیا مفرد یا واحد بولتے ہیں سنگولر. تسنیہ یا مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ ڈوئل. اور جمع کیا ہوتا ہے؟ پلورل. ختم مسئلہ، پتہ ہی تھی آپ کو. اس کے بعد لائک کا مطلب جمع ہوتا ہے پلورل. دیکھ، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائے، ہے نا؟ پلورل فارم وہی، مور دین 2. ایگزامپل دیکھیے، میں بتاؤں گا ایک ایک پین، وہ کیا ہو گیا؟ مفرد یا واحد بولیں گے. میں بتاؤں گا 2 پین، وہ کیا ہو گیا؟ تسنیہ. 3 پین، وہ کیا ہو گیا؟ جمع، یعنی کہ پلورل فارم. لیکن انگلش لینگویج میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ دو چیزیں جو ہوتی ہے نا اس کو بولتے ہیں پلورل، ہے نا؟ 2 کتابیں کیا ہوتی ہے؟ پلورل فارم میں آ جاتی ہے. لیکن عربی زبان میں اسپیسیفک الگ ہوتا ہے کیا؟ ڈوئل فارم. ڈوئل تسنیہ کا صیغہ الگ ہوتا ہے، تسنیہ کا فارم الگ ہوتا ہے. اس کے بعد آج پڑھنے میں اصلی سبق، اس کو بولتے ہیں نا سبق، جو کرتے ہیں اسٹارٹ. اصلی کتاب یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے بیسک ساری کتاب کی. تو کتاب ہمیں یہاں سے کرنی ہے اسٹارٹ. آج ہم کتاب اسٹارٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ کو سمجھ نہیں آ جائے گا ایسے جب تک میں آپ کو بیسکس نہیں بولوں گا. دیکھیے، پہلی بات مجھے لگتا ہے آپ جانتے ہوں گے سارے کہ تھرڈ پرسن کیا ہوتا ہے نا. تھرڈ پرسن کیا ہوتا ہے، وہ سیکنڈ پرسن کیا ہوتا ہے، اور فرسٹ پرسن کیا ہوتا ہے. جیسے میں ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں نا،
تو میں فرسٹ پرسن ہوں، کیونکہ کلام میں ہی اسٹارٹ کر رہا ہوں، انیشیٹ میں ہی کر رہا ہوں کوئی بھی بات، تو میں فرسٹ پرسن ہوں۔ اب میں آپ ساروں سے بات کر رہا ہوں نا، جتنے بھی یہاں پہ آپ ہے، جتنے بھی آپ سب ہے، آ، تو آپ سارے کیا ہے، سیکنڈ پرسن۔ اب میں فرسٹ پرسن، آپ سارے سیکنڈ پرسن سے بول رہا ہوں کسی شخص کے بارے میں، میں بول رہا ہوں ذاکر نائک کے بارے میں، وہ ایسے وہ ایسے، بول رہا ہوں محمد حجاب کے بارے میں، وہ ایسے وہ ایسے۔ تو جو تھرڈ پرسن ہے نا، وہ وہی ہے جس کے بارے میں بول رہا ہوں سیکنڈ پرسن سے، ہے نا؟ اب تھرڈ پرسن کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ اسے ہم بولتے ہیں غائب، اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ غائب ہوتے ہیں نا وہ، غائب ہی عام طور پہ ہم سے تھرڈ پرسن غائب بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ غائب۔ اب سیکنڈ پرسن کو کیا بولتے ہیں اور فرسٹ پرسن کو کیا بولتے ہیں؟ پہلی بات، فرسٹ پرسن جو میں ہوں، میں کلام کر رہا ہوں، مجھے کیا بولیں گے؟ متکلم، ہے نا؟ متکلم، اسپیکر نا، اسپیکر، کلام کرنے والا، متکلم، کلام کرنے والا۔ اور سیکنڈ پرسن میں آپ ساروں سے کلام کر رہا ہوں، تو آپ سارے کیا ہوں گے؟ مخاطب ہوں گے نا؟ مخاطب، مخاطب مطلب ہو گیا جن کو میں ایڈریس کر رہا ہوں، جن کو میں خطاب کر رہا ہوں، میں خطاب کر رہا ہوں آپ ساروں کو، میں ایڈریس کر رہا ہوں آپ ساروں کو، تو آپ سیکنڈ پرسن ہیں۔ تو میں متکلم آپ سارے مخاطبین کو غائبین کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں متکلم آپ سب مخاطبوں سے کسی غائب کے بارے میں بول رہا ہوں، تو میں فرسٹ پرسن آپ سب سیکنڈ پرسن سے کسی اور تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ہے نا؟ یہ سمپل، تو اس کو بولتے تھرڈ پرسن، یہ آپ کو فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن، یہ آپ پتہ تھی یہ چیز۔ اب دیکھیں گے ہم اس میں، اب اسی حساب سے دیکھیے، اگر میں بات کرتا ہوں نا، میں کرتا ہوں یا تو بات کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں، یا تو وہ کیا ہوگا؟ سنگولر، یا تو وہ مفرد ہوگا، تسنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، سنگولر یا ڈول یا پلورل ہوگا، یا تو مذکر ہوگا میسکرائن ہوگا، یا تو مؤنث ہوگا فیمینائن ہوگا، ہے نا؟ یہ سب پاسبلٹیز، تو اسی اعتبار سے ہم بنائیں گے ٹیبل ایک اچھے سے، وہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ۔ لیکن اس سے پہلے مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہمارے لیے وہ ہم جائیں گے پروناؤنس کو جانیں گے عربک میں، تب جا کے ہم سمجھ پائیں گے اس کا میکینزم، اس کا یہ پروسیس کیا اس کو بولتے ہیں، اس کا بھی ہے نا یہ کیا بولیں گے، کیسے سمجھنا ہے اس چیز کو، پرو میکینزم سائنس کا عادت ہو گیا انسان کو۔ اچھا، کیا اس کو بولتے ہیں؟ آ، ہاں، یہ ہے نوٹس، ہاں ان سے ہم دیکھیں گے، جو نا وہ نوٹس تھے جو میں نے آپ کو کہا تھا پچھلی بار، وہ اچھے نوٹس، پیارے نوٹس، جو گرین نوٹس ہے، تو ان سے ہم دیکھیں گے پروناؤنس۔ میں نے کہا تھا ریکارڈ بھی نا، وہ بہت سارے ریلز ویلز آپ نے مجھے شاید یاد کیا ہوگا اس سے، لیکن پھر یہ ہم دیکھیں گے آج پھر سے پروناؤنس۔ پروناؤن سے امپورٹنٹ عربی میں کچھ نہیں ہے، پروناؤنس اور ورب کنجوگیشن، گردان اور ضمائر، اس کو یہ سمجھ آ گیا، اس کو کچھ بھی پڑھنا آئے گا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ۔ تو یہ رہے ضمائر آپ کے سامنے، تو یہ ہمیں یاد کرنے ہیں۔ دیکھیے اب کیسے، پہلے سمجھ ہے اس کا کیسے بنانا ہے ضمائر کو، ٹیبل کو، دیکھیے بس سمجھنا، یاد نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو ہوگا تھرڈ پرسن، ہے نا کوئی، یا تو کوئی غائب ہوگا نا، غائب کین ادھر بھی مذکر اور مونس، ہے نا؟ تھرڈ پرسن کین بی میسکولائن اور فیمینائن۔ اب غائب مذکر تو ہوگا ہی، جو تھرڈ پرسن میسکولائن مان لیا، اب ہوتا ہے تھرڈ پرسن میسکولائن سنگولر، ہے کہ نہیں؟ تو تھرڈ پرسن میسکولائن ہوتا ہے کیا؟ سنگولر۔ اب ہوتا ہے تھرڈ پرسن میسکولائن ڈوئل، یعنی کہ غائب مذکر مثنیٰ، ہوتا ہے نا کہ نہیں؟ ہاں، ایسے ہوتا ہے کیا؟ تھرڈ پرسن میسکولائن پلورل نا، ایسے اس ہم کیا بولیں گے؟ غائب مذکر جمع۔ آپ سمجھے یہ چیز؟ بس سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی پھر مونس کی قید آ جاتی ہے، مذکر مونس کی قید ہوتی ہے نا یہاں پہ، تو اس لیے ہم یہاں پہ یہ لائن ڈرا کرتے ہیں بیچ میں، مذکر مونس میں فرق کرنے کے لیے۔ آپ پتہ ہی نا، غائب مذکر کین بی مفرد، یعنی کہ تھرڈ پرسن فیمینائن کین بی سنگولر، تھرڈ پرسن فیمینائن کین بی ڈوئل، اینڈ تھرڈ پرسن فیمینائن کین بی پلورل۔ تو غائب مونس کین بی مفرد، غائب مونس کین بی مثنیٰ، غائب مونس کین بی جمع۔ سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے پہلے ہم بڑا چیز لا رہے ہیں، غائب تھرڈ پرسن، اب تھرڈ پرسن یا تو کیا ہوگا؟ مذکر، یا تو کیا ہوگا؟ مونس۔ دیکھیے کیسے رکھنا ہے یاد، اب دیکھیے آسان کیا یاد کرنے کے لیے، غائب کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے، تھرڈ پرسن کو بیان کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ پیچھے لے جاؤں گا، ہے نا؟ غائب، ایسے غائب۔ اب رائٹ ہینڈ جو ہے نا، وہ میں کروں گا استعمال میسکولائن کے لیے، مذکر کے لیے، اور لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ میں کروں گا استعمال مونس بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ تو غائب ہو گیا ہی۔ اب ایک کو بولنے کے لیے میں ایک انگوٹھا دکھاؤں گا، دو کو بولنے کے لیے دو دکھاؤں گا، اور پلورل کو بولنے کے لیے پورا ہاتھ کھول دوں گا۔ اب دیکھیے غائب مذکر مفرد کا صیغہ کیا ہے، فارم کیا ہے؟ ہوا، مطلب ہی، ٹھیک ہے، یا اٹ، ہی یا اٹ، اتنا سمجھ آ گیا کسی کو کہ نہیں؟ وہ مجھے اگر کسی کو سمجھ، کسی بھی ایک کو سمجھ نہیں آ گیا، وہ مجھے بول سکتا ہے اس ٹائم پہ، مجھے سمجھنا ہے کہ مجھے سمجھانا آتا بھی ہے کہ نہیں، اس حساب سے پھر آپ سے بول سکتا ہوں، بتائیے؟ یہ بس سمجھنا ہے، اس میں کیا یاد کرنا ہے پہلے؟ سمجھ آ گیا ہر ایک کو؟ اس کو سمجھ نہیں آ گیا بولنا چاہیے مجھے، ہاں سمجھ آ گیا۔ دیکھیے
अच्छा, अगर मैं हाथ दूंगा पीछे की ओर, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, मेस्कुलाइन या फेमिनाइन, है ना? तो मेस्कुलाइन के लिए राइट हैंड, और फेमिनाइन के लिए लेफ्ट हैंड। एक बोलने के लिए एक अंगूठा, दो बोलने के लिए दो उंगलियां, प्लूरल बोलने के लिए सारे हाथ खोलने हैं। देखिए, हुआ मतलब क्या हो गया, ही। अब इसने यहाँ पे क्या लिखा है, ही कॉमा इट। इसने इट क्यों लिखा है यहाँ पे? मतलब रैशनल बीइंग्स के लिए, जो अक्ल होंगे ना, जो अक्ल वाले होंगे, उनके लिए हम बोलेंगे ना ही इज अ गुड बॉय। अब कोई ये होगा क्या, कोई पेन है, पेन, इट इज अ पेन, इट इज अ पेन, है ना, इट बोलते हैं ना वहाँ पे। तो नॉन रैशनल बीइंग्स के लिए, जिनको हम बोलते हैं गैर आकिल, गैर आकिलों के लिए या नॉन रैशनल बीइंग्स के लिए, जो उनके पास अकल नहीं होगी, वहाँ पे इट ही बोला है ना हमें, है ना? और जो आकिल होंगे, जो रैशनल होंगे, जो अकल वाले होंगे, वहाँ पे ही बोलेंगे। तो ऐसे हो गया। अब देखिए, अच्छा रिपीट करना है। हाँ, गायब मुजक्कर और मुसन्ना का जो सेगा है, वो क्या है ना? मतलब यहाँ से लिख रहा है इंग्लिश में, आपको आराम से देखिए, थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन ड्यूअल, वो क्या है, हुमा, हुआ, हुमा, वो दो। देखिए, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द। इसने यहाँ पे लिखा है दे, ब्रैकेट में लिखा है टू इसने। अब देखिए, गायब मुजक्कर जमा का सेगा क्या हुआ है, हुम, वो क्या है, हुम, वो सब। ऐसे करवाते याद ना, आहिस्ता आहिस्ता पहले करवाते, इतना याद, हुआ हुमा हुम, इतना काफ़ी आज के लिए। लेकिन मैं बोलता हूँ क्योंकि आप सब बड़े ही होंगे, तो आप कर सकते हैं याद ना। सारा पढ़ेंगे एक साथ इंशाल्लाह, जमाइर, कल आपको याद होना चाहिए इंशाल्लाह। अब देखिए, हुम क्या होता है, वो सब। हम बोलते हैं ना कश्मीर में, यार हुमचा आ रहा है, हुमचा ठीक पड़ी है, हुम को रहा क्या होता है, हुम। तो असली में अरबी का लफ्ज़ है हुम। होता है हुमचा ठीक पड़ी। देखिए, हुआ, हुमा और हुम, हुमचा ठीक पड़ी। तो ये होता है ऐसे। अब गायब मुन्नस मुफरत का सीगा क्या है, हिया, शी, वो एक औरत, या इट बोलेंगे क्या, शी या इट, है ना? इट हो गया फॉर नॉन रैशनल बीइंग्स, और शी हो गया फॉर रैशनल बीइंग्स या अक्लों के लिए। गैर अक्लों के लिए क्या बोला, इट। अब क्या है, शी। अब मैं लेफ्ट लूंगा पीछे की ओर, है थर्ड पर्सन मेस्कुलाइन, सॉरी फेमिनाइन, गायब मोनस। देखिए, पीछे लिया मैंने हाथ, हिया, फिर हुमा वो दो औरतें, फिर क्या है, हुमा वो दो औरतें, रिपीट करना है। फिर हुन वो सब औरतें। पहले हम याद ही करेंगे, ठीक है, ऐसे हम नहीं बोलेंगे। देखिए, अब करिए याद, मैं पढ़ूंगा क्या, ऐसे देखिए, हुआ, हुमा, हुम, वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द। हिया, हुमा, हुन, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। थर्ड पर्सन खत्म। सेकंड पर्सन, अब हाथ आगे को ले जाना है। अंता तुम एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द। देखिए, तुम भी आ गया इसमें सीधे ही। अंति तुम एक औरत, तुम एक औरत, अंति, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन तुम सब औरतें, अना मैं, हाथ अपनी ओर लाया मैंने, अना मैं, नहनु हम, है ना आसान? अब मैं पढ़ूंगा कम से कम 5 बार तक, क्योंकि याद रह जाएगा। देखिए, हुआ, हुमा, हुम। और जो ये जमीर, इन जमीरों का नाम क्या है? किसका नाम, जमीर किसका? ये जो जमीरें हैं ना, हुआ, हुमा, हाँ, हुम, या हुमा, हुन्ना, इनका नाम क्या है? जो जमीर मरफू मुत्तसिल वगैरह है, तो इनका हाँ, नाम अगर बता दिए तो वो मेहरबानी होगी। मैं बोलता पहले ही सब कुछ, लेकिन ये डर जाएंगे ना, बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, जमीर मरफू, जमीर क्या होता है, मुनफसिल क्या होता है, इसलिए पहले बोलता ही नहीं वो सब चीज़ें, क्योंकि इतना वैसे इतना आपका रखिए। भी हाँ, इजाज़त होगा कुछ। हाँ, इतना रखिए आप याद कि ये ज़मीर जो है, ये ज़मीर मुनफसिल है। ज़मीर मुनफसिल, मुनफसिल बोलते हैं जो होगा डी अटैच्ड, क्या होगा, डी अटैच, जो अटैच नहीं होता है। क्या मतलब अटैच नहीं होता है, मतलब ये किसी नाउन के साथ, किसी इसम के साथ, किसी वर्ब, किसी फ़ेल के साथ, या किसी हर्फ के साथ अटैच नहीं हो जाता, ये होता है डी अटैच्ड। मतलब ये रहते हैं अलग हमेशा। हुआ जुड़ नहीं जाता किसी के साथ, ये अलग रहता है हमेशा। इसको बोलते हैं क्या, ज़मीर मुनफसिल, डी अटैच्ड प्रोनाउंस। अस्सी बोलते हैं इनफिसाल, बोलते हैं किसको, अलग करने को, इनफिसाल, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं अरबी ज़बान में ना, फसलुन क्या होता है, क्लास, फसल बोलते हैं क्लासरूम को। तो फसल क्या, क्लासरूम क्या होता है, मतलब हमारी एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें क्लास का, उसमें होता है ना क्लास, अलग अलग जगह पे काट के होता है, ये क्लास है यहाँ पे, यहाँ पे अलग अलग होते हैं ना सारे क्लासेस। तब जगह क्लास बोलते हैं उसको, वरना क्यों क्लास बोलेंगे उसको? तो फसल मतलब होता है क्या, अलग करना, और वसल बोलते हैं जोड़ने को, फसल अलग करना, वसल जोड़ना। तो ज़मीर, इन शॉर्ट ज़मीर मुनफसिल मतलब होता है डी अटैच प्रोनाउन, जो अटैच
نہیں ہوتے کسی اسم کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ، کسی حرف کے ساتھ، کسی ظرف کے ساتھ، ایڈورب کے ساتھ، کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، کسی بھی پارٹ آف اسپیچ کے ساتھ، کسی بھی اقسام الکلمہ یا اقسام الکلام کے ساتھ یہ اٹیچ نہیں ہو جاتے، الگ رہتے ہیں۔ یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایون از ناٹ دا سیم ہیئر، ہاں یہی نا مسئلہ۔ اب پتہ ہے اگر انسان بولے گا نا پہلے دن سب کچھ نا ہاضا کیسے بن گیا ہے، اس میں ہا کیا ہے، پھر زا کیا ہے، الگ الگ، کیونکہ کچھ لوگ ایسے کرتے بھی جب پڑھاتے ہیں نا عربی، وہ ایسے بول رہے ہوتے ہیں، پھر سارے بھاگ جاتے ہیں پڑھنے عربی، میں نے دیکھا نا یہ سب چیزیں، مطلب جب میں نے خود پڑھا تھا نا عربی شاید 9th کلاس میں حنیف صاحب کے پاس پڑھاتے تھے عربی، وہ بولتے پہلے دن ایسے ہاذا اسم اشارت مبتدا فی محل رفع مبنی علی السکون، انسان بولتا ہے یہ کیا ہے، یہ سب انسان چھوڑ دیتا ہے پھر عربی پڑھنا اس ٹائم پہ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کوشش کیا جاؤں گا پورا بیسک سے ہی، ہاں اس لیے بولنا چاہیے کیا، بیسک سے ہی سمپلسٹک وے میں، انشاءاللہ وہاں تک ہم پہنچیں گے نا، لیکن اگر میں پہلے ہی بولوں گا وہ سب چیزیں تو آپ ڈر جائیں گے، آپ بھاگ جائیں گے، اس لیے میں بہت ریزرو رہتا ہوں نا ہمیشہ۔ اس کے بعد دیکھیے اب جو غائب مونس ہے، اچھی ختم ہو گیا، اب دیکھیے پھر سے بتاؤں گا میں آپ کو یہ چیز، غائب مطلب ہوتا ہے جس کے بارے میں فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن سے بول رہا ہے، میں متکلم ہوں، ہے نا یہاں سے لکھا ہے دیکھیے متکلم فرسٹ پرسن، ہم متکلم سے آ جائیں گے، ٹھیک ہے دیکھیے فرسٹ پرسن کیا ہوتا ہے، متکلم کلام کرنے والا، میں اس ٹائم متکلم ہوں، میں کلام آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میں ہوتا ہوں یا تو میسکولائن یا تو فیمینائن، اب میں میسکولائن ہوں یہاں پہ، لیکن یہاں پہ مذکر و مؤنث، چاہے کوئی مذکر ہوگا یا کوئی مؤنث ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو ایک ہی فارم استعمال کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک ہی فارم استعمال کرنا ہے۔ تو مفرد کے لیے آپ انا استعمال کریں گے، اور جمع کے لیے آپ نحنو استعمال کریں گے، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں گے کہ متکلم کے سیکے کے اندر، فرسٹ پرسن کے فارم کے اندر، یہاں پہ فرق نہیں ہو، یہاں پہ قید نہیں ہوتی ہے مذکر مؤنث کی، یہاں پہ وہ لائن آتی ہی نہیں ہے، یہاں پہ مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی فارم آ جاتا ہے، اور یہاں پہ ڈوئل فارم نہیں ہوتا، یہاں پہ تسنیہ یا مثنیٰ نہیں آ جاتا ہے، یہاں پہ تسنیہ یا مثنیٰ یا ڈوئل فارم کے بدلے میں وہ جمع کے اندر ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پلورل ہے نا وی، یہاں پہ دو انسان بولیں گے ہم میں، نحنو ہم دو، تو انا مطلب ہوتا ہے میں ایک مرد یا میں ایک عورت، اور نحنو مطلب ہوتا ہے کیا، ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، مسئلہ ہے کہ یہ سمجھنا نہیں ہے، بس ٹیبل سامنے ہے نا، آپ کو بس پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے اس کو، تو تھوڑا بہت ہی سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ جو پہلا دن جس کو ہوگا عربی کے اندر وہ تھوڑا ڈر سکتا ہے، اسے ڈرنا نہیں چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ ٹیبل سمجھے گا اچھے سے۔ فری فرام بینڈیجز آف مذکر مونس، ہاں بالکل یہاں پہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے مذکر مونس کی قید یہاں پہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہ لائن ہوتا ہے آگے دیکھیے، یہاں پہ تھی نا یہ لائن دیکھیے، یہ سمجھیے آپ، مخاطب کے سیگوں کے اندر، سیکنڈ پرسن کے فارمز کے اندر، غائب کے فارمز کے اندر دیکھیے، یہاں مسئلہ کیا تھا، یہاں پہ لائن آ رہی تھی نا بیچ میں، دیکھیے لائن، کیونکہ یہاں مذکر ہوتا ہے الگ اور مونسا الگ، لیکن یہاں پہ لائن ہے ہی نہیں، بتا، یہ نوٹ اتنے اچھے ہیں، جس نے یہ نوٹ پڑھے گا نا وہ عربی، اس کو سارا گرامر جو ہے کلیئر، مجھے ہو گیا سارا گرامر کلیئر انہی نوٹ سے ہی، جب میں نے خود پڑھا تھا ان نوٹ سے۔ میں لیٹ ہوں سمجھ ہی نہیں آیا، کوئی بات نہیں انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا یوٹیوب چینل سے، ریکارڈ میں نے کیا تھا نا اسی لیے، اسے ریکارڈ بھی کرنا پڑتا ہے ضروری۔ اچھا اس کے بعد سر فرسٹ پرسن کی ایگزامپل بتا دیجیے، ایگزامپل مطلب میں جیسے میں کلام کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے، میں فرسٹ پرسن ہوں، میں یا تو میں یا ہم سب، ٹھیک ہے، مطلب جب بتاؤں گا ہم، آئی بولیں گے، وی بولیں گے، اس کو بولتے ہیں متکلم فرسٹ پرسن جو کلام کرتا ہوگا، ابھی یہ کلیئر نہیں ہو جائے گا کوئی مسئلہ، یہ ہوتا ہے کلیئر پڑھنے کے ٹائم پہ، لیکن فی الحال آپ رکھیے ایسے ہی یاد۔ اب دیکھیے یہ ہم نے ختم کیا غائب کا فارم، اب ہے مخاطب، مخاطب بولتے ہیں سیکنڈ پرسن کو، ہے نا، جیسے میں آپ ساروں سے بات کر رہا ہوں، تو آپ سارے کیا ہے مخاطب، مخاطب بین آپ سارے، تو دیکھیں یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے قید مذکر مونس کی، یا کیا ہوگا مفرد مثنیٰ یا جمع، ایسے ہی مخاطب مونس بھی کیا ہوگا، مخاطب مونس مفرد ہو سکتا ہے، مخاطب مونس مثنیٰ ہو سکتا ہے، مخاطب مونس جمع ہو سکتا ہے، مطلب ایسے سیکنڈ پرسن کین بی میسکولائن سنگولر، سیکنڈ پرسن کین بی میسکولائن ڈیول، اٹ کین بی میسکولائن پلورل، ایسے ہی سیکنڈ پرسن فیمینائن سنگولر، سیکنڈ پرسن فیمینائن ڈیول، سیکنڈ پرسن فیمینائن پلورل، کوئی گوڑا کرتا ہے یاد، مخاطب مذکر مفرد ایسا، مخاطب ایسے گوڑا کا یاد کر رہے ہیں، سمجھنا ہے خالی، ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے اب بتاؤں گا میں پھر سے یہ چیز، سر یہ نوٹس آپ گروپ میں ڈالیں گے، میں نے ڈالتے گروپ میں نوٹ، شاید اپنا ہی آئے ہوں گے پڑھنے کے لیے، میں ڈائس ڈال سکتا ہوں گے نوٹس انشاءاللہ، ہاں دیکھیے پھر سے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مخاطب جو ہے، مخاطب اگر مذکر ہوگا اور مفرد ہوگا ایک ہوگا،
हम बोलेंगे अंत, तुम एक मर्द, है ना, यू लिखा है इसने यहाँ पे, यू सिंगुलर। अब मुखातिब मुसन्ना, मुजक्कर का मुसन्ना का सेगा, दो मर्द मेरे सामने, अंतुमा, है ना, हाथ इतना आगे की ओर, राइट हैंड फॉर मैस्कुलाइन, लेफ्ट हैंड फॉर फेमिनाइन, ठीक है। और ये हो गया सिंगुलर, मुफरद, मुसन्ना, ये हो गया जमा। अंत, तुम एक मर्द, अंत, तुम एक मर्द, अंतुमा, तुम दो मर्द, अंतुम, तुम सब मर्द, सॉरी ऐसे अंतुम, तुम सब मर्द। है ना, यहाँ पे लिखा है यू मोर देन टू, मोर देन टू क्या होता है, दो से अलावा, वो क्या होता है, जमा। अंत, अंतुमा, अंतुम, ठीक है। उसके बाद अंति, तुम एक औरत, देखिए यू फेमिनाइन, अंतुमा, तुम दो औरतें। आप एक बात देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, ये हुमा हुमा सेम आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ये अंतुमा अंतुमा सेम आ जाता है मुज़क्कर मुअन्नस के अंदर, ठीक है। ऐसे ही, अंतुन, तुम सब औरतें, अना, मैं एक मर्द या औरत, क्योंकि यहाँ पे फ़र्क नहीं होता मुज़क्कर मुअन्नस का। नहनु, ऐसे करें, नहनु, हम दो मर्द या हम दो औरतें, या हम सब मर्द या हम सब औरतें। अब मैं थक गया बोलते बोलते वापस से, लेकिन सर आया समझ, हाँ, आया ना समझ। अब बोलूंगा मैं आखिरी बार फिर से, देखिए, है ना, वो आज से मेरा इसको पॉइंट बनाई ना, ऐसे बोलते वो, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ऐसे कुछ गा रहा होता है, ऐसे कुछ। तो गा रहा नहीं, आपको बस याद कर रहे हैं, देखिए, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंते अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, अना और नहनु, ये याद करना है गोटा। आप सोचते होंगे हमें कैसे याद रहेगा इतना बड़ा पेज, क्योंकि आप घोड़ा करते होंगे, याद घोड़ा याद नहीं करनी, बस जहन में रखना चाहिए पेज याद। मसला है कि आपको समझना है और आपको याद होना चाहिए। हाँ, आपको समझ आ गया ना हरे को। इसको बोलते हैं गर्दान, क्या बोलते हैं, गर्दान। गर्दान यानी कॉन्जुगेशन बोलते हैं, वर्ब, ये प्रोनाउन की कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन ना, मतलब ये क्लासिफिकेशन करते हैं अच्छे से, जिस हिसाब से हो जाएगी, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, है ना, पढ़ते ना इंग्लिश में भी ऐसी। मुझे लगता है इंग्लिश ग्रामर किसने मुरतब नहीं किया अच्छे से, इंग्लिश ग्रामर कुछ अच्छे से होता ही नहीं, कोई ग्रामर किताब समझ नहीं आता है किसी ग्रामर किताब से पूरा इंग्लिश अच्छे से। फिर भी अच्छी किताब है ये वाली, मेरा नोट्स अच्छे हैं। देखिए फिर से, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हुमा हुमा सेम आ रहा है ना। अब देखिए, अंत अंतुमा अंतुम, अंते अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, अना नहनु, कल ही याद होना चाहिए हर एक को, कल ही याद होना चाहिए हर एक को। और केमिस्ट्री में कॉन्जुगेशन होती है, उसमें भी होती है, पेरियोडिक टेबल में, पता नहीं। ऐसे करना याद है ना, हुआ फिर से, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्न, अंत अंतुमा अंतुम, अंते अंतुमा अंतुन्न, अना नहनु। हर एक को समझ आ गया कि नहीं, मुझे ये याद है। अच्छा माशाल्लाह, किसी को याद भी है। अब करेंगे हम एक चीज़, हम पढ़ेंगे अब ज़मीर मुनफसिल भी साथ में, क्योंकि वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सॉरी मुत्तसिल अटैच प्रोनाउंस भी, क्योंकि अभी आप यहाँ पे ही है तो अभी आपको हो जाएगा आसान वो समझना। देखिए, इसमें कहाँ पे लिखे थे, नीचे होंगे वो शायद, कहाँ के, ज़मीर मुनफसिल, दमीर मुनफसिल, एक मिनट, नहीं नीचे ऊपर ही होंगे। ये रहे, देखिए, ये देखिए आप ध्यान से, आप अब पढ़ेंगे हम क्या, ज़मीर तो पढ़ेंगे फिर से, लेकिन ज़मीर मुत्तसिल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मुत्तसिल, इस यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, ज़मीर मुनफसिल यानी कि डी अटैच प्रोनाउन वर्सेस ज़मीर मुत्तसिल अटैच्ड प्रोनाउन। अब जो अटैच प्रोनाउंस होते हैं ना, वो बहुत जगह पे सेम भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हुमा हुमा हुम सेम है, हुमा हुमा हुन्ना हुन्ना सेम है, ठीक है। देखिए बाकी सारा डिफरेंट है, देखिए, अंत के बाद में का आता है, देखिए, अब देखेंगे हम वही। एक और बात समझिए आप, सर अरेबिक में कोई बुक है
ایوان الحیان. ایوان الحیان. حیان. ایوان پتہ ہی نہیں. جابر بن حیان کی کتاب جو ہے کیمسٹری کے بارے میں وہی بول رہے. جابر بن حیان پڑھتے ہوں گے اردو میں وہ لیسن میں. شاید وہ 8 کلاس میں نا، شاید 9 کلاس میں وہ اردو کے جابر بن حیان کے بارے میں. اچھا دیکھیے، ضمیر متصل کیا ہوتا ہے؟ اٹیچ پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ اٹیچ پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے ویسا پروناؤن جو ہوتا ہے اٹیچ کسی اسم کے ساتھ یا کسی ناؤن کے ساتھ یا کسی ورب کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ، کسی پارٹیکل کے ساتھ یا کسی پریپوزیشن کے ساتھ، کسی نا پارٹیکل کے ساتھ، یا تو کسی ایڈورب کے ساتھ، ظرف کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب ضمیر متصل جو ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں انگلش کے اندر پوزیسو پروناؤن، ہے نا، پوزیسو پروناؤن. پوزیسو پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہوتا ہے، میں بتاؤں گا، ہی، دے، وی، اٹ، آئی، یو کیا پروناؤن سیدھے والے. دوسرا ہوتا ہے وہ پروناؤن جو کرتا ہے بیان پوزیشن یا ریلیشن شپ. مطلب مجھے بولنا ہے یہ پین میرا ہے، ایسا نہیں یہ میں پین ہوں، میں پین ہوں، میرا پین ہے، مائی پین. تو مائی جو ہے نا، مائی، آئی نہیں، مائی. آئی کے بدلے مائی بولیں گے. دیکھیے مثال کے طور پہ ہم آئی کے بدلے میں مائی بولیں گے. مجھے بولا ہے ہمارا گھر، مجھے بولا ہے میں گھر ہوں، انا بیتن. مجھے بولا ہمارا گھر ہے، تو ہم وہاں پہ نہیں بولیں گے کیا، وہاں پہ ہم نہیں بولیں گے وی، ہم بولیں گے آر. ہمارا، آر ہاؤس، ہمارا گھر. وہی وہاں پہ نہیں بولیں گے. مطلب مجھے بولیں وہ انسان ہے، ہی از اے ہیومن. اب مجھے بولیں اس انسان کا یہ چیز ہے، اس کا پین ہے یہ، کیا بولیں گے؟ ہز پین. ہم بولیں گے ہی پین، وہاں بولیں گے ہز پین. اب سمجھ رہی یہ چیز؟ مجھے بولیں ان سب کی کتابیں ہے، دیر بک. اب دے بک نہیں بولیں گے، دیر. دیر کیا بن جاتا ہے؟ دیر. تو اسی کو بولتے دیر، ہز، آر، مائی یا مائن. ان کو بولتے پوزیسو پروناؤن جو کرتے ہیں بیان پوزیشن. تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیے کہ عربی زبان کے اندر ضمیر متصل جو ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ پوزیسو پروناؤن. وہ کرتا ہے بیان پوزیشن کے بارے میں. وہی کرتا ہے بیان کس کے بارے میں؟ پوزیشن کے بارے میں. یہ بات بہت ہی ضروری سمجھنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب دیکھیے آپ، اس نے یہاں پہ لکھا ہے اب ہوا کے بدلے میں ابھی ہو بولنا ہے. جیسے مجھے بولنا ہے اس کی کتاب، کتاب ہو. ان دو کی کتاب، کتاب ہما. بات تھی ریل پیس کے بارے میں، تاکہ آپ یاد کر سکیں پہلے سے ہی. اچھا، ہو، کتاب ہو، کتاب ہما، ان دو کی کتاب، کتاب ہم، ان سب کی کتاب. اب اٹیچ ہو رہا ہے نا، اسی لیے کیونکہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. کتاب ہا، اس ایک عورت کی کتاب. اب کتاب ہیا نہیں بولنا ہے، وہ کیا شی بک. یہ بولا ہر بک. اس نے ترجمہ غلط کیا ہے، غلط نہیں کیا اس نے، اب لکھا ہے اس حساب سے. اب خود سمجھیں، یہاں پہ ہر آ جائے گا ہا کے بدلے میں. ہا ہوتا ہے کیا؟ ہر، اس کا. ہما، ان دو عورتوں کا. ہن، ان سب عورتوں کا. اب ہما مطلب ہوتا ہے وہ دو مرد، سوری وہ دو عورتیں. یا ہما مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان دو عورتوں کا. دونوں سیم ہوتے ہیں نا، یہاں پہ سیم آ رہا ہے. وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ مسئلہ بھی. اب دیکھیے جو انت ہے نا، یہاں پہ انت نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ کتابوں کا، تمہاری کتاب. میں یو نہیں بول رہا ہوں، میں یور بول رہا ہوں. دیکھیے یو کیا ہوتا ہے؟ تم. یور کیا ہوتا ہے؟ تمہارا. اس کو بولتے ہیں پوزیسو پروناؤن، ضمیر متصل. ٹھیک ہے. انت کے بعد میں کیا بولیں؟ کا، تمہارا. کما، تم دو کا. کم، تم سب کا. ٹھیک ہے. یور. ایسی کتاب کا، تم دو، تمہاری کتاب، تم ایک مرد کی کتاب. کتاب کما، تم دو مردوں کی کتاب. کتاب کم، تم سب مردوں کی کتاب. کتاب کی، تم ایک عورت کی کتاب. کتاب کما، تم دو عورتوں کی کتاب. کتاب کن، تم سب عورتوں کی کتاب. تو یہاں پہ انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن کے بعد میں کیا لانا ہے؟ کا، کما، کم. اور کی، کما، کن. بس یاد کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے پھر؟ ہم بولتے تھے انا، انا ہو گیا آئی، میں. اب یہ یا پتہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے میرا، کتابی، میری کتاب. بیتی، میرا گھر. ربی، میرا رب. قبلتی، میرا قبلہ. صلاتی، میری نماز. زکاتی، میری زکات. قل ان صلاتی و نسکی و محیاي و مماتی للہ رب العالمین. ہے نا وہاں پہ لکھا ہے میرا. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ میرا، مائن یا مائی. مائی بک، کتابی. کتابنا، ہماری کتاب. دیننا، ہمارا دین. اسلامنا، ہمارا اسلام. قبلتنا، ہمارا قبلہ. کعبت، کعبہ. کعبتنا، ہمارا کعبہ.
ٹھیک ہے؟ تو نہ ویسے ہوتا ہے. اب نہ نہیں ہوتا ہے ہم، ہمارا ہوتا ہے. یا نہیں ہوتا ہے میں، میرا ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں پوزیسو پروناؤن، جو ضمیر متصل آتا ہے، جو اٹیچ پروناؤن آ جاتا ہے. کیونکہ جب میرا تیرا اس کا بولیں گے نا، تب جا کے ہم سمجھ پائیں گے نا کہ اس کو اٹیچمنٹ ہوگی کسی نہ کسی کے ساتھ، نسبت ہوگی یہاں پہ کچھ نہ کچھ. مجھے امید ہے کہ آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. اصل مسئلہ ہے کہ کوڈا کرنا ہے یار. میں آپ کو جو بول رہا ہوں نا، یہ ساری تھیری یہ آپ کو سمجھائے گا تب جب آپ پریکٹیکلٹی میں آ جائیں گے. آپ کتاب کھولیں گے، دروس کی کتاب جب آپ پڑھیں گے، تو میں نے وہ ریکارڈ کیا نا، وہ آپ دیکھتے وہاں سے جو 57 ویڈیوز ہے چینل کے اوپر. تو وہاں سے آپ دیکھتے ڈیٹیل میں سب کچھ، وہاں پہ سارے نوٹس ہی پڑھائے ہیں میں نے جتنے یہاں پہ ہے. یہاں پہ ہو رہا ہے صرف کرے جتنا امپورٹنٹ لگ رہا ہے مجھے اتنا بول رہا ہوں ساتھ ساتھ میں. باقی جو ڈیٹیل اس کی ہے نا وہ میں نے پوری ہے اس میں ہی. بس جتنے نوٹس ہیں نا یہ، اس میں 195 پیجز ہے. اس میں لگ بھگ عربک گرامر 85% لکھا ہے. تو میں نے پڑھایا اس پہ سب کچھ، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا کیا بول رہے آپ؟ اس مفتاح کی ہماری کیز، مفتاحی، ہاں مفتاحی ہو گیا میری کی. مفتاح ہونا ہو گیا ہماری چابیاں، بالکل مفتاح ہونا. قرۃ عینی فی الصلاح، میری جو ٹھنڈک آنکھوں کی ہے. قرۃ عینی، میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے، فی الصلاح وہ نماز میں. جو علت قرۃ عینی فی الصلاح، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. یہ رسول نے فرمایا یہ چیز. جو علت قرۃ عینی فی الصلاح. ہاں کیا بول رہے ہیں آپ؟ عربک گرامر اردو گرامر ملتا ہے بہت زیادہ، ہاں بہت زیادہ ملتا ہے. مطلب اردو لشکری زبان، اردو کیا ہے لشکری زبان. اردو بن گئی ہے فارسی سے، اس سے کیا اس کو سنسکرت سے، ہندی سے، عربی سے بن گئی ہے وہ. لائی نا وہ نہیں کیا، مغلوں نے لائی نا اردو زبان، مغلوں نے. عربی گرامر پڑھنے کے بعد انسان اردو پڑھتا ہے خود ہی سب کچھ. اردو کتاب ہے کیونکہ جو ہوتے ہیں نا مشکل الفاظ اردو کے، وہ کیا ہوتے ہیں عربی کے الفاظ سارے، ان کی بناوٹ. بلکہ اردو میں پڑھتا ہی نہیں ہے گرامر میں وہ سب چیزیں جو عربی میں پڑھتے ہیں. صرف اس کا مطلب جیسے ہم بولیں گے تعلیم. دیکھیے ہم پڑھتے عربی میں ایسے، علم یعلم، علم معلم معلم تعلیم. تذکیر بولیں گے، ذکر یذکر ذکر، مذکر مذکر تذکیر، استغفر یستغفر، مستغفر مستغفر استغفار. یہ پڑھتے نہیں اردو میں، یہ پڑھتے عربی میں ہی. یہ سب بناوٹ ہے. اگر آپ کو یہ پڑھنا ہوگا، یہ سچ میں بول رہا ہوں، یہ سب چیزیں میں نے پڑھائی ہے اسی والی یہ فٹ سے ویڈیوز میں. میں آپ سے کہتا نا وہ آپ دیکھیں گے، وہ والا پلے لسٹ بھی اس میں شاید 7 ویڈیوز ہیں. اس میں قرآنک ورڈس لکھے ہیں. اس میں نے ریپیٹ کیا تھا بہت ساری یہ ساری چیزیں. عربک پوائٹ دا فرض واز کوائٹ فیمس. میں نے سنا ہی نہیں ہے ان کا نام. ہاں اردو میں سیم ہوتا ہے، اردو انگلش گرامر تو سیم ہی ہوگا نا. ہر زبان کا گرامر تو سیم ہی ہوتا ہے. گرامر کیا ہوتا ہے؟ گرامر بن جاتا ہے زبان کے بعد. وہ بناتا ہے انسانی تاکہ آسانی کے ساتھ زبان سمجھ پائیں گے ہم. ہوگا نا وہ سیم ہی گرامر. ایک ہی فن ہے، بس لینگویج الگ الگ ہوتی ہے. فن تو ایک ہی ہوتا ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ اردو عربی کا اسکرپٹ بھی سیم ہی ہے. اسکرپٹ الف با تا سا ہوتا ہے اردو میں بھی عربی میں بھی. اتنی وہاں پہ سملیرٹی ہوتی ہے. تو یہ آپ کو یاد کرنا ہے. اب میں اینڈ کی بار پڑھوں گا، ایک بار پڑھوں گا ایسے ہی. آپ کو سمجھنا ہے ایکشنز کے لیے. ایکشنز کریں گے ساتھ میں، ایکشنز یاد رکھتے ہیں انسان کو چیزیں. دیکھیے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا اور نحنو. یہ ہو گیا ایسے. اور اگر ہم بولیں گے ڈی اٹیچ پروناؤنس تو دیکھیے، اٹیچ پروناؤن سوری، تو ایسے کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب ہا، کتاب ہما، کتاب ہن، کتاب کا، کتاب کما، کتاب کم، کتاب کے، کتاب کما، کتاب کن، کتابی، کتابنا. آپ کو ہوم ورک اب گھر میں یہ ہے کہ آپ کو یاد کرنا ہے یہ جو پڑھا نا ہم نے. پروناؤنس کے کیسز 3 ہیں، وہ 3 کیسز ہوتے ہیں بالکل. جو ہم نے آج پڑھا نا یہاں پہ، آپ کی ہوم ورک ہے کہ آپ کو یہ سارا یاد کرنا ہے. بس اتنا کرنا ہے، یہ ایک پیج یاد کرنا ہے. یہ ایک پیج نوٹ سے، ٹھیک ہے. اور آپ کرنا ہے کام، آپ کو رکھنا ہے یاد. یہ نا ایسے غائب مذکر مفرد کا سیگا کیا ہوتا ہے، غائب مونس مفرد کا، یہ بس سمجھنا ہے، یاد نہیں کرنا ہے، بس سمجھنا چاہیے انسان. باقی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. جہاں سمجھ نہیں آ جائے گا وہاں مجھے سوال کر سکتے ہیں آپ ادھر پہ. باقی انشاءاللہ ابھی آپ سوال کر سکتے ہیں. ابھی 2 منٹ بچ گئے میٹنگ کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نہ کبھی ہمیں یہ مطلب ٹیسٹ لیا کرو سر. ٹیسٹ کیسے لوں گا میں؟ اچھا اس نام لے کے ٹیسٹ کسی کو بولیں گے آپ سناؤ؟ ہاں انشاءاللہ. لیکن میں سوچتا ہوں جی کہ آپ، سر وہی سر. ہاں پھر میں ٹیسٹ لوں گا آج. ہاں تھوڑا ٹیسٹ، 2 منٹ کے ٹیسٹ لیں گے. آبجیکٹ کے سے اسٹارٹ کرتے. 1 منٹ
اچھا اگر میں بتاؤں گا کسی کو سوال، مجھے بولے گا وہ کہ یہ میں نوٹ ہٹاؤں گا پہلے، ٹھیک ہے؟ اب بتائیے غائب مذکر مفرد کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ بتائیے غائب مذکر مفرد کا صیغہ کون سا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ ہوا. ہاں بالکل، ماشاء اللہ سمجھ آ گیا. اچھا متکلم مذکر مونس میں متکلم مذکر کا مفرد کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ انا. انا، شاباش. اچھا مخاطب مونس جمع کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ مخاطب مونس جمع کا صیغہ. انتما. نہیں، انتما. انتنا. اور مخاطب. انتنا. ہاں انتن. غائب مذکر جمع کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ ہم. ہم. اچھا ہم. ہم. غائب غائب مونس جمع کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ غائب مونس جمع. ہن. ہننا. سمجھ آ گیا. چلو ماشاء اللہ، میں بھی خوش ہو گیا الحمد للہ، سمجھ آ گیا ہر ایک کو، اچھی بات ہے. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ جاتا ہوگا اس ٹائم پہ تو آپ دیکھتے واپس سے ویڈیو، تاکہ آپ کو یاد بھی رہ جائے گا انشاءاللہ. ویسے آپ کو سمجھ آتا ہے الحمد للہ ہر ایک کو. اور جو یہاں پہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ یہاں پہ رہیں گے کلاس میں ہمیشہ کے لیے، تاکہ وہ سیکھ پائیں گے انشاءاللہ، کبھی وہ چھٹی نہیں کریں گے. کیونکہ عربی میں ایسا ہوتا ہے، ایک دن چھٹی کی نا آپ نے، اگلے دن سمجھ کچھ نہیں آ جائے گا. تو کوئی چھٹی نہیں کرنی، کوئی اسکپ نہیں کرنا کوئی لیکچر، تب جا کے انشاءاللہ آپ سمجھ پائیں گے اچھے سے آخری دم تک. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ ہم استقامت ہے اس چیز میں، اور ہمیں ہماری نیتوں کو بھی درست کرے.